تو ہمارا موضوع چل رہا ہے قرآن میں احمد عیسیٰ کا ذکر، اور اس کے لیے ہم آگے بڑھنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ خود کو مسلمان کہلوانے والوں کی جو اکثریت ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس امت کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یعنی عیسیٰ آئے گا۔ اب وہ عیسیٰ کون سا آئے گا یہ اپنے آپ میں الگ بحث ہے، لیکن اکثریت جو کہتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ وہی عیسیٰ جو عیسیٰ بنی اسرائیل میں آیا تھا۔ ایک طبقہ تو یہ ہے، اس کے برعکس ایک دوسرا طبقہ ہے۔ وہ طبقہ کون سا ہے؟ وہ ایسا طبقہ ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ صرف اور صرف یہ قرآن ہے، ھذا القرآن۔ اور اس طبقے کا دعویٰ یہ ہے کہ اس قرآن میں صرف ایک ہی عیسیٰ کا ذکر ہے، اور وہ وہی عیسیٰ ہے جس کو ماضی میں بنی اسرائیل میں بھیجا جا چکا، اور اس کی نہ صرف وفات ہو چکی بلکہ اب دوبارہ کوئی عیسیٰ نہیں آنے والا۔ ایسے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن پورے کا پورا کسی دوسرے عیسیٰ کے آنے کے حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہے، یعنی قرآن میں کسی دوسرے عیسیٰ کا کوئی ذکر نہیں، قرآن میں ایک ہی عیسیٰ کا ذکر ہے، اور وہ عیسیٰ جو ماضی میں گزر چکا، لہٰذا اب کسی عیسیٰ نے نہیں آنا۔ تو پیچھے آپ کے اوپر یہ بات واضح کی جا چکی کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن احسن الحدیث ہے، یعنی یہ قرآن جب اسے اتارا گیا تب سے لے کر جب تک انسان اس زمین پر موجود ہیں، یعنی جب تک کہ الساعت قائم نہیں ہو جاتی تب تک کی احسن تاریخ ہے، تب تک کا ذکر ہے۔ جب اس قرآن کو اتارا گیا تب سے لے کر جب تک کہ الساعت نہیں آ جاتی، اس دوران جو کچھ بھی ہونا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے، وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ایونٹ ہو یا وہ بڑے سے بڑا ایونٹ ہو، جتنے بھی مخصوص واقعات ہیں، خاص واقعات ہیں، ہر واقعے کا ذکر اس قرآن میں کر دیا گیا، اس قرآن میں موجود ہے، پہلی بات۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی، واضح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایونٹ، وہ حادثہ، وہ واقعہ ہو نہیں جاتا۔ جیسا ہی کوئی حادثہ ہوگا، جیسا ہی کوئی واقعہ ہوگا، تو اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے، جس دوران کوئی حادثہ، کوئی ایونٹ، کوئی واقعہ ہوگا، تو اس وقت کے لوگوں کو یہ قرآن یاد دلا دے گا کہ یہ تھا وہ واقعہ، یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ ایونٹ جس کا اس قرآن کے نزول کے وقت اس آیت میں، ان آیات کی صورت میں ذکر اتار دیا گیا تھا۔ یوں قرآن اس کے بارے میں کھول کر واضح کر دے گا، یاد دلا دے گا کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، یا پھر یہ کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ کے اوپر واضح کر دیا گیا ایک دوسرے پہلو سے کہ اس قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ تمہارا کن کا؟ یعنی جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، انہی کا ذکر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن احسن الحدیث ہی ہے، یعنی قرآن کو جب اتارا گیا تب سے لے کر جب تک یہ سات قائم نہیں ہو جاتی، تب تک یہ احسن تاریخ ہے، تب تک جو کچھ بھی ہونا ہے اس کا ذکر اس قرآن میں موجود ہے، تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ کسی عیسیٰ نے آنا ہو اور قرآن اس کے ذکر سے خالی ہو، قرآن اس پر خاموش ہو؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے جو بنیادی طور پر دو طبقات میں تقسیم ہیں، دو گروہوں میں تقسیم ہیں۔ ایک وہ جن کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ نے آنا ہے، لیکن وہ عیسیٰ کون سا ہوگا؟ وہ عیسیٰ وہی جسے بنی اسرائیل میں بھیجا گیا۔ اور ان کے برعکس دوسرا طبقہ ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ کسی عیسیٰ نے نہیں آنا، قرآن میں صرف اور صرف ایک ہی عیسیٰ کا ذکر ہے، کسی دوسرے عیسیٰ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، قرآن اس حوالے سے مکمل خاموش ہے، لہٰذا ایسے کسی عیسیٰ نے نہیں آنا۔ یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی عیسیٰ آئے گا تو وہ سب کی سب خرافات ہیں۔ تو بہرحال اب دونوں طبقوں سے یہ سوال ہے کہ سب سے پہلی بات کہ کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قرآن احسن الحدیثی ہے؟ اگر آپ کفر کرتے ہیں تو پھر آپ گزشتہ نشستیں اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں بالکل واضح کر دیا گیا کہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ قرآن واضح کر رہا ہے کہ جو اس قرآن کو
احسن الحدیثی تسلیم کرتے ہیں، جو مانتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس میں اساطیر الاولین نہیں ہے، یعنی کہ اس قرآن میں وہ جو ماضی کی اقوام ہیں، ماضی کے لوگ ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی نسلوں سے قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کے قیام تک کے دوران جو لوگ ہیں ان کا ذکر ہے، یعنی ہمارا ذکر ہے لیکن ماضی والوں کی نسلوں سے۔ اس لیے قرآن میں ماضی والے لوگوں کا ذکر نہیں ہے، ماضی کی اقوام کا یا ماضی کے رسولوں کا یا ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن میں ان کی نسلوں سے ہمارا ذکر ہے۔ اچھا، ایک دوسرا طبقہ ہے، دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ جو کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، جو آج تک نسل در نسل جس پر چلتی آ رہی ہے۔ وہ طبقہ کون سا ہے؟ وہ جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی تمام تر فرقے جو ان کا دعویٰ، ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ گزشتہ اقوام کا ذکر ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کا دعویٰ کیا ہے؟ اس کو عربوں کی زبان میں کیا کہیں گے؟ اس کو عربوں کی زبان میں کہیں گے کہ اس قرآن میں کیا ہے؟ اس قرآن میں اساطیر الاولین ہیں۔ لہٰذا اب اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ ہاں بھائی اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ اس قرآن میں الاولین کی نسلوں سے الآخرین کا ذکر ہے، آج کا ذکر ہے، ہمارا ذکر ہے، تو پھر میں سوال کروں گا کہ ایسے لوگ کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کسی دوسرے عیسیٰ کے ذکر سے خالی ہے؟ ابھی جیسے ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے تو کھل کر بات واضح ہو جائے گی۔ پھر اس طرح دوسرا طبقہ اگر وہ مانتا ہے کہ ہاں جی واقعتاً آج تک ہم جو ہے بھولے ہوئے تھے، ہمیں نہیں علم تھا اس بات کا، آج ہمارے پر واضح ہو گیا، لہٰذا ہم مانتے ہیں کہ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ الاولین کی نسلوں سے آج کا ذکر ہے، ہمارا ذکر ہے، تو پھر ان سے بھی سوال ہے کہ وہ کس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے عیسیٰ نے آنا ہے، اور وہ کون سا عیسیٰ ہے؟ وہ وہی عیسیٰ ہے جو عیسیٰ بنی اسرائیل میں بھیجا گیا، کیونکہ انہیں پھر اپنی اس بات کو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ دونوں کے دونوں طبقے کہتے ہیں جی نہیں قرآن میں تو ہمارا ذکر ہے ہی نہیں، قرآن میں تو اساطیر الاولین ہے، تو پھر وہ خود دیکھ لے کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان سے بڑا کوئی منکر قرآن ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا کوئی قرآن کا کفر کرنے والا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال آج ہم بات کریں گے کہ اس قرآن میں جو اس امت میں آنے والا عیسیٰ ہے اس کا ذکر کہاں ہے؟ کیا قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو کس صورت میں موجود ہے؟ اور پھر جب اس کو ہم کھول کر واضح کریں گے اسی قرآن سے، تو پھر آج تک جو بھی اس حوالے سے کہا جاتا رہا یا جتنے بھی طبقات موجود ہیں، بے شک وہ ایک تیسرا طبقہ کیوں نہ ہو جن کا دعویٰ ہے جی ہم ہی اصل مسلمان ہیں، جن کو احمدیہ قادیانی کہا جاتا ہے، تو سب کے سب کی حقیقت جو ہے وہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو بہرحال اب بات کرتے ہیں اسی موضوع پر۔ اس کے لیے ہم بات کریں گے سورہ زخرف پر۔ سورہ زخرف کی کچھ آیات ہیں، ان کو آپ کے سامنے رکھیں گے، لہذا سورہ زخرف کی آیت نمبر 56 سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں آج۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، فا پس جال کر دیا، نہ ہم نے، ہم یہ جو ہیں ان کو کر دیا، ہم نے کیا کر دیا؟ سلفا، سلف کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، پس کر دیا ہم نے ان کو، یہ جو ہے کیا کر دیا؟ گزرا ہوا کر دیا۔ اچھا یہ کون ہے؟ کن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہم نے گزرا ہوا کر دیا؟ تو جب آپ اس آیت کے پیچھے جو آیات ہیں ان کو دیکھیں، اس آیت کے پیچھے اس قرآن میں جو کچھ بھی ہے اس کو سامنے رکھیں، تو آپ کے سامنے کیا آئے گا؟ آپ کے سامنے آئے گا کہ ان قوموں کا ذکر کیا گیا جو اس قرآن کے نزول سے پہلے اس زمین پر آباد تھیں، آئیں۔ ان رسولوں کا ذکر ہے جو اس قرآن کے نزول سے قبل آئے، یعنی ان تمام کے تمام لوگوں کا ذکر ہے جو اس قرآن کے نزول سے قبل آئے، وہ مختلف اقوام ہوں جن میں سے کچھ ہلاک ہوئیں، کچھ ذلت کا شکار ہوئیں، کئیوں نے جو ہے وہ عزت حاصل کی، کئیوں نے ذلت حاصل کی، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ رسول ہوں، انبیاء ہوں، تو ان سب کے سب کا ذکر ہے، اور ان سب کے بارے میں کہا جا رہا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، پس ہم نے ان کو، یہ جتنے بھی ہیں سب کے سب کو کیا کر دیا؟ سلفا، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑا، سب کے سب کو گزرا ہوا کر دیا۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں ایسا قطعاً نہیں کہا گیا کہ کوئی ایک شخصیت یا دو شخصیات یا تین شخصیات یا دو سے زائد یا تین سے زائد شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو سلف نہیں کیا گیا، گزرا ہوا نہیں کیا گیا، ان کے علاوہ باقی سب کو کیا گیا، نہیں، بلکہ
یہاں پر مجموعی طور پر کیٹیگوریکلی جو بات کہی گئی وہ یہ کہی گئی کہ فجعلناہم سلفا، پس یہ جتنے بھی ہیں جن کا بھی اس قرآن میں ذکر کیا جا رہا ہے، کون؟ وہ جو اس قرآن کے نزول سے قبل آئے، جن کا بھی اس قرآن میں ذکر کیا جا رہا ہے، وہ جو اس قرآن کے نزول سے قبل آئے، ان تمام کے تمام کو کیا کر دیا؟ سلفا، گزرا ہوا کر دیا۔ اب جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو دوسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوگ اس بات کو مانتے ہیں؟ کیا لوگوں میں یہی بات پائی جاتی ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ آخر بھئی اللہ کو اس قرآن میں یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ کو اس قرآن میں یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ بھی فا کے ساتھ؟ یہ دیکھیں ذرا بورڈ کی طرف، جب بھی کوئی بات فا کے ساتھ کی جاتی ہے، یعنی اس کے شروع میں لگایا جاتا ہے فا، فے، ٹھیک ہے جی، جب بھی کوئی بھی بات اگر کی جاتی ہے، کوئی حکم دیا جاتا ہے، کوئی بات کی جاتی ہے، کچھ کرنے کا کہا جاتا ہے، کوئی بھی بات کی جاتی ہے، اور اگر وہ شروع کی جاتی ہے فا سے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی دو رائے نہیں، بالکل جو کہا جا رہا ہے ایگزیکٹلی یہی ہے۔ آپ اس سے ایک رائے برابر بھی نہ دائیں ہو سکتے ہیں، نہ بائیں ہو سکتے ہیں، نہ آگے نہ پیچھے، جو کہا جا رہا ہے یہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فا، پس، آگے کیا ہے؟ جعلنا، جعلنا ہم، فا جعلناہم، فا پس جعل کر دیا، نہ ہم نے، ہم ان کو، کن کو؟ یہ جتنے بھی ہیں جن کا اس قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، ان تمام کے تمام کو کیا کر دیا؟ سلفا، سلفا، نہ صرف یعنی سلف ہے بلکہ اوپر دو زبریں ڈال کے یہ چیز واضح کر دی گئی کہ مکمل طور پر، مکمل طور پر ان سب کے سب کو کیا کر دیا گیا؟ گزرا ہوا کر دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ جی، گزرا ہوا کر دیا گیا، گزرا ہوا کر دیا گیا۔ فجعلناہم سلفا، پاس کر دیا ہم نے ان تمام کے تمام کو، کن تمام کے تمام؟ کن کو؟ جن کا بھی اس قرآن میں ذکر کیا گیا، ان کو ہم نے کر دیا، کیا کر دیا؟ گزرا ہوا کر دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ سوائے فلاں کے، سوائے فلاں کے اس کو نہیں کیا، وہ تو زندہ ہے، باقی گزرا ہوا کر دیا، نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر سلف، یعنی سلف، سلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلف کس گزرے ہوئے کو کہتے ہیں؟ سلف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو اس سے پہلے آئے تھے لیکن وہ اب گزر چکے، دنیا میں جیسے آئے تھے اور جیسے دنیا سے جایا جاتا ہے وہ جا چکے دنیا سے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیسے؟ وفات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، موت کا شکار ہو جانا۔ اچھا، اب سوال یہ تھا کہ آخر اتنا زور دے کر، یعنی فا کا استعمال کر کے یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ یہ جو قرآن ہے، اس میں یہ خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ یہ خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ خطاب کیا جا رہا ہے ان سے جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ خطاب کن سے ہے؟ یہ مسلمانوں سے جو خود کو مسلمان ہیں۔ خطاب ان سے کیا جا رہا ہے جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے، مسلمان جان لو یہ جتنے بھی ہیں جن کا بھی اس قرآن میں ذکر ہم نے کیا ہے، جن کا بھی، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نے زندہ رکھا ہوا ہو، جو پیچھے موجود ہے بھی نہیں، وہ سب کے سب جو ان کو ہم نے سلف کر دیا، گزرا ہوا کر دیا۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ جب انسانوں سے کلام کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ دیکھتا ہے کہ بھائی انسان محتاج ہیں، کیا انسان کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت چاہیے؟ یا انسان اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کرتے ہیں اے اللہ ہمیں یہ چاہیے یا وہ چاہیے، فلاں شے چاہیے؟ کیا اپنے آپ کو میرا محتاج ڈکلیئر کرتے ہیں؟ اگر تو محتاج ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر رب جو ہے ان کی حاجت روائی کرتا ہے۔ تو یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے کہ خود کو مسلمان کہلوانے والے گمراہیوں کا شکار ہیں، اور وہ فرقہ در فرقہ تقسیم ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اب جہاں وہ یہ ہدایت کے طلبگار اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، بنا کر، یعنی کہ سامنے لا رہے ہیں، ہدایت
کی طلبگاری کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو وہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہیں، یا کوئی ایک ایسا ہے یا دو ایسے ہیں کہ جن کو گزرا ہوا نہیں کیا گیا، جو ابھی بھی زندہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم ماضی کی مثال لیں تو جو بنی اسرائیل تھا، بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے کہا کہ جو ایلیا ہے، الیاس جو ہے وہ زندہ آسمانوں پر چڑھ گیا۔ الیاس جو ہے وہ جی زندہ آسمانوں پر چڑھ گیا، اور الیاس واپس آئے گا کب؟ جب ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے، ہماری ایکتا ختم ہو چکی ہوگی، ہم فرقہ در فرقہ جو ہے وہ گروہ میں تقسیم ہو گئے، پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے، دوسری قومیں ہمارے اوپر مسلط ہوں گی۔ ایسی صورت میں ہمارا اللہ جو ہے، ایلی جو ہے، رب جو ہے، وہ ہمارے لیے ایک مسیحا جو ہے اسے بھیجے گا۔ وہ مسیحا یعنی رسول آئے گا۔ وہ مسیحا آئے گا تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ پہچان اس کی یہ ہوگی کہ ایلیا یعنی الیاس جو ہے وہ زندہ آسمانوں پر چڑھ گیا ہوا ہے۔ الیاس تب واپس آئے گا جب وہ مسیحا ہمارا آئے گا، جب وہ ہمارا رسول آئے گا۔ یوں جب وہ ہمارا مسیحا آئے گا تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ ایلیا یعنی الیاس زندہ آسمانوں سے اترے گا، جیسے وہ گیا تھا اس طرح واپس نیچے آئے گا، اور آ کر تصدیق کرے گا، کہے گا کہ یہ ہے وہ مسیح جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، لہٰذا اس کے پیچھے چلو، اب تمہیں دنیا میں بلند مقام دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی استاد۔ اور اسی طرح کے عقائد و نظریات دنیا کے ہر مذہب میں، ہر قوم میں پائے جاتے ہیں۔ ہر کسی نے کسی نہ کسی کو، ایک آدھ شخصیت کو، یا ایک سے زیادہ یا دو سے زیادہ شخصیات کو زندہ اوپر چڑھایا ہوا ہے، زندہ کہیں نہ کہیں رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، مسلمان جو ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں کہ دیکھیں، غور کریں کہ قرآن میں جب ہم دیکھیں، قرآن میں کس کس کا ذکر ہے؟ قرآن میں کس کس کا ذکر ہے؟ قرآن میں ذکر ہے جناب قوم نوح جو نوح تھے، ان کی جو قوم ہے ان کا ذکر ہے یا نہیں؟ اور جو نوح تھے ان کا ذکر ہے، جو عاد اور قوم عاد تھی ان کا ذکر ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ پھر جو ہود تھے ان کا ذکر ہے، پھر اس طرح آگے بڑھیں، قوم سمود جو ہے اور جو سمود تھے ان کا ذکر ہے، پھر نہ صرف ان کا بلکہ صالح کا ذکر ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں تو قوم مدین کا ذکر ہے، اور ان کے آخرین میں شعیب کو بھیجا گیا، شعیب کا ذکر ہے۔ اس طرح آگے بڑھتے جائیں، قوم لوط کا ذکر ہے، لوط کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، آل فرعون کا ذکر ہے، موسیٰ کا ذکر ہے، عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے یا نہیں؟ جی بالکل۔ تو جن جن کا بھی نام لے کر اس قرآن میں ذکر کیا گیا، ان تمام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فَجَعَلْ لَهُمْ سَلَفًا، پس ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ گزرا ہوا کر دیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن خود کو مسلمان کہلوانے والے قرآن کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں بھائی، سب کے سب کو سلب نہیں کیا گیا، بلکہ عیسیٰ ابن مریم آج بھی زندہ آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، واپس آئے گا۔ ابھی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے؟ اب آپ کو اس بات کی سمجھ آئی کہ کیوں قرآن میں اتنا زور دیا جا رہا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا؟ اس قرآن میں جن جن کا ذکر کیا گیا ہے نام لے کے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، پس ان کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے ان کو گزرا ہوا کر دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن خود کو مسلمان کہلوانے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ خود کو مسلمان کہلوانے والے یہ کہہ رہے ہیں نا جی نا، عیسیٰ تو زندہ ہے۔ کون سا عیسیٰ؟ وہ جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا، وہ زندہ آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ واپس آئے گا، وہ جی واپس آئے گا۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، پس ان سب کے سب کو، کون یہ جن کا اس قرآن میں ذکر کرے، ان کو گزرا ہوا کر دیا۔ اب آپ کو سمجھے گی کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے؟ زور اس لیے دیا جا رہا ہے، یہ قرآن میں کب کا ذکر ہے؟ یہ قرآن میں یہ آیت جس وقت کا ذکر ہے، اس وقت سے پہلے اس آیت میں بیان ہونا ہی نہیں تھا، کیونکہ پیچھے ہم جان چکے نا، قرآن کی کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایونٹ، وہ حادثہ، وہ واقعہ ہو نہیں جاتا۔ جیسے وہ ایونٹ ہوگا، وہ حادثہ ہوگا، واقعہ ہوگا، قرآن کی آیت یاد دلا دے کہ بھائی یہ تھا وہ واقعہ، یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ ایونٹ جس کا آج سے 14 صدیہ قبل یا قرآن کے نزول کے وقت اس آیت یا ان آیات کی صورت میں ذکر اتار دیا گیا تھا۔ لہٰذا یہ آیت کب کی ہے؟ یہ آیت اس وقت کا ذکر ہے کہ جب خود کو مسلمان کہلوانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن میں جن جن کا ذکر ہے، ان میں سے ایک کوئی ایسا ہے یا کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں، آسمان پر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ یا زندہ ہیں، گزرے، سلف نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ دعویٰ ہے۔ اور پھر اللہ جو ہے وہ آ کر کہہ رہا ہے، اللہ کیسے کہہ رہا ہے؟ ظاہر بات اللہ تو کلام کرتا ہے جیسے اس کا قانون ہے، کلام کیسے کرتا ہے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے۔ لیکن
یہاں پر محسن بات کر دیتے ہیں، اللہ کلام کرتا ہے یعنی کہ ایک ذریعہ جو ہے وہ ہے رسول کا ذریعہ، تو قرآن میں رسولوں کا ذکر ہے، رسولوں کی تاریخ ہے بہرحال. تو یہ اللہ کے ایک رسول کا ذکر ہے. اللہ کے ایک رسول آتا ہے ایسی صورت میں کہ اس وقت خود کو مسلمان کہلوانے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی سب کو سلف نہیں کیا گیا، سب کو گزراوا نہیں کیا گیا، قرآن میں جن ذکر ہے ان میں سے جناب ایک ہی ایسا ہے، عیسیٰ ابن مریم ایسا ہے کہ جو ابھی بھی زندہ موجود ہے. اب رسول آ کر کہہ رہے ہیں نا بالکل نہیں، یہ جتنے بھی ہیں جن کا اس قرآن میں ذکر کیا سب کے سب کو گزرا ہوا کر دیا، اور صرف یہ زبان سے نہیں کہہ رہا بلکہ ثابت کر دیا. کہا آؤ مجھے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ غلط ثابت کر کے دکھائے. ٹھیک ہے جی، پہلی بات یہ. اچھا دوسری بات، کیا صرف اور صرف گزرا ہوا کر دیا؟ یعنی سوال یہ پیدا اگر گزرا ہوا کر دیا تو پھر قرآن میں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بھائی یہ قوم یا کچھ لوگ جو گزر چکے، کچھ لوگ جو گزر چکے، اگر ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تو ان کا ذکر کرنے کا مقصد تو بنتا ہے، کوئی مقصد بنتا ہے؟ نہیں، کوئی مقصد نہ بنتا. بالکل. تو کہا نہیں ایسا بے مقصد ہم نے ذکر نہیں کیا، بے مقصد ہم نے ذکر نہیں کیا. تو پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے فجعلناہم سلفا، نہ صرف یہ بلکہ مسئلہ للآخرین مسئلہ للآخرین اور کیا جعلناہم، اور کر دیا ہم نے انہیں، جنہیں ہم نے سلف کر دیا انہیں کیا کر دیا؟ مثلا للآخرین، مثل کر دیا الآخرین کے لیے، مثل کر دیا آخرین کے. اب آخرین کس کی ضد ہے؟ آخرین ضد ہے اولین کی. یہاں آخرین ہے یا الآخرین ہے؟ یہاں الآخرین. تو الآخرین ضد کس کی؟ الاولین کی. الآخرین ضد کس کی ہے؟ الاولین کی. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ فجعلناہم نہیں، فجعلنا الاولین، فجعلنا الاولین سلفا. بس ہم نے جو الاولین ہیں، الاولین کون سے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اولین اور آخرین. اولین اور آخرین کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کہاں موجود ہیں. آپ جس وقت میں موجود ہیں اس وقت سے جو پیچھے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں اولین. وہ کیا ہیں؟ اور جو بعد میں آئیں گے وہ کیا ہیں؟ آخرین. ٹھیک ہے جی. اب اولین اور آخرین کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ الاولین اور الآخرین کا ذکر ہو رہا ہے. الاولین اور الآخرین کون سے بنیں گے؟ وہ بنیں گے کہ ایک لائن ڈکلیئر کی جا رہی ہے، ایک ٹائم. وہ کون سا؟ جس کو یعنی کہ سمجھے ایک نقطہ ڈرا کیا، لائن ڈرا کی، اس سے پیچھے جو ہے وہ الاولین ہے اور اس کے بعد والے جو ہیں وہ ہیں یعنی الاولین مخصوص پہلے والے، الاخرین مخصوص بعد والے. وہ کون سے ہیں؟ وہ جب اس قرآن کو اتارا گیا، جب اس قرآن کو اتارا گیا وہاں سے، یعنی کہ جب ھذا القرآن جو ہے اسے اتارا گیا تو اس نقطے سے، اس پوائنٹ سے پیچھے جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں یہ ہیں مخصوص اولین، الاولین. ٹھیک ہے جی. کیا ہیں؟ الاولین. اور جو اس کے بعد والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں الآخرین. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. یہ تو کیا بات کی جا رہی؟ بات یہ کہ فجعلناہم سلفا، بس ہم نے کر دیا ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا، سب کے سب کو گزرا ہوا کر دیا. کن کو؟ جو اس قرآن کے نزول سے پہلے آئے، جن کا اس قرآن میں ذکر تمہارے سامنے ہم نے رکھ دیا. کون؟ وہ جتنی بھی اقوام ہوں اور جن رسولوں کا ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے. تو خود کے مسلمان کہلوانے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی عیسیٰ ابن مریم جو ابھی بھی زندہ اس کو سلف نہیں کیا گیا. تو اللہ کا رسول آ کر کہہ رہا ہے نا، سب کے سب کو کر دیا گیا، کوئی ایک بھی جو ہے اس کو استثناء حاصل نہیں ہے، سب کے سب کو گزرا ہوا کر دیا جو بھی اس قرآن کے نزول سے پہلے ہے، جن کا اس قرآن میں ذکر ہے. اور نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ ان کو الآخرین جو ہیں، جو بعد والے، ان کے لیے مثل کر دیا. اس وجہ سے قرآن میں جو اساطیر الاولین نہیں ہے، یعنی وہ جو اس قرآن سے پہلے لوگ قوم رسول گزر چکے ان کا ذکر، ان کی لائنیں نہیں ہیں بلکہ ان کی مثلوں سے آج کا ذکر ہے، بعد والوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، اور مثل کر دیا الآخرین کے لیے. اس لیے قرآن میں جہاں جہاں بھی الاولین کا ذکر ہے وہ ذکر ان کا نہیں ہے بلکہ وہ ذکر ہے قرآن کے نزول سے بعد والوں کا. ٹھیک ہے جی.
جی وہ بالکل. ذکر کن کا ہے؟ قرآن سے نزول کے بعد والوں کا. کس طرح؟ ماضی والوں کی مسلوں سے، وہ جو گزر چکے ان کی مسلوں سے انہیں نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ مسل کر دیا بعد والوں کے لیے. کلیئر ہو رہا ہے ابھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا. جی یہاں تک کلیئر ہوا؟ جی بالکل. اچھا میں آپ سے یہاں سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ آیت آج سے پہلے احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے بیان ہوئی تھی، واضح ہوئی تھی؟ کسی کو پتا تھا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت کرے نہیں بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آج میدان میں آ جائیں. جی بالکل. سب سے بڑی پہچان کیا ہے حق کی کہ آیا یہ احمد عیسیٰ اللہ کی زبان ہے، رب کلام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، بول رہا ہے ہدایت کے نام پر، آیا یہ اللہ کے ہاں سے ہے یا پھر نہیں؟ رب کے ہاں سے ہے یا نہیں؟ دیکھ لو رب خود بتا رہا ہے کہ تم تدبر نہیں کر رہے؟ تدبر کرو، تمہیں پتہ چلے اگر یہ غیر اللہ کے ہاں سے ہو تو اس میں اختلافات ہونے چاہیے، تضادات ہونے چاہیے. جی جی بالکل. اگر تمہیں اختلافات نظر نہیں آ رہے، تضادات نظر نہیں آ رہے بلکہ ربط ہے، تسلسل ہے، ہر بات دوسری بات کی تصدیق کر رہی ہے، جڑ رہی ہے، تو پھر یہ اللہ کے ہاں سے نہیں ہے تو اور کس کے ہاں سے ہے؟ جی ٹھیک ہے نا. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پاس کر دیا ہم نے ان کو، یہ جو جن کا اس قرآن میں ذکر ہے، وہ جو اس قرآن سے پہلے آئے، ان کو کیا کر دیا؟ گزرا ہوا کر دیا. نہ صرف گزرا کر دیا بلکہ مسل کر دیا لاہرین کے لیے. یوں دوسری بات ہم نے کیا کہ ہم نے کہا اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ جو الاولین ہیں ان کی مسلوں سے آج کا ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے. وہ آیت سچ ثابت ہو رہی ہے یا نہیں ثابت ہو رہی؟ ربط قائم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جڑ رہی ہے یا نہیں جڑ رہی؟ جی بالکل ربط قائم ہو رہا ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. پھر اس کے علاوہ یہ دنیا میں واحد احمد عیسیٰ ہے جس نے آ کر کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے جو تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے؟ متشابہن ہے. متشابہن کا مطلب کیا ہے؟ جو سامنے نظر آ رہا ہے حقیقت یہ نہیں. حقیقت کیا؟ اس کو 100% چھپا دیا گیا، اور جب حقیقت چھپا دی گئی تو پھر حقیقت کا علم کسے ہوگا؟ حقیقت کا علم اسی کے پاس ہے جس نے چھپا دی، اس کے علاوہ حقیقت کا علم کسی کے پاس نہیں. یعنی کس کے پاس؟ اللہ. تو جب اللہ کے پاس علم ہے، اللہ کے علاوہ کو بیان کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے علاوہ کو بیان نہیں کر سکتا. اور اللہ کیسے بیان کرتا ہے؟ یہ اس وقت آپ کو علم نہیں ہوگا، اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ آپ اللہ کو جان نہیں لیتے. جب آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا اللہ تو یہ کائنات ہے، تو پھر آپ کے اوپر یہ بات ہی واضح اللہ کیسے بیان کرتا ہے کہ کائنات جسے آپ کہتے ہیں حالات و واقعات، ایسے حالات بن جانا، ایسے واقعات کا ہونا. تو اللہ بیان کرتا ہے حالات و واقعات کی صورت میں، رب یہ کائنات ایونٹس کی صورت میں بیان کرتے چلی جاتی. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. اور یہ دوسرے مقام پر جو ہے وہ واضح کر دیا گیا کہ کیا بات کی کہا گیا او یحدث لہم ذکرا، یعنی کہ اور یہ قرآن اور کیا اس قرآن کے بارے میں کہا یہ ہے کہ کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان نہیں ہوگی جب تک کہ وہ حادثہ نہیں ہو جاتا. جیسے ہی کوئی حادثہ ہوگا، کوئی ایونٹ ہوگا، تو اس وقت جو لوگ موجود ہیں یہ قرآن ان کو یاد دلا دے گا کہ بھئی یہ تھا وہ واقعہ، یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ ایونٹ جس کا قرآن کے نزول کے وقت اس آیت یا ان آیات کی صورت میں ذکر اتار دیا گیا تھا. یوں جیسے ایونٹ ہوگا تو قرآن کی آیت بیان ہو جائے گی. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ لہٰذا اب ذہن میں رکھیں کہ پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی الاولین کا ذکر آتا ہے تو جان لیں وہ ان کی کہانیاں آپ کو نہیں سنائی جا رہی بلکہ وہ ان کی مسلوں سے آج کا ذکر ہے. آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے کہ کیا ان کو قرآن میں دیکھیں. اگر مثال کے طور پر ذکر آ رہا ہے نوح کا، ذکر آ رہا ہے کس کا؟ نوح کا. تو دیکھیں کیا نوح کو سلف کیا جا چکا؟ یعنی سب سے پہلی بات، کیا نوح اس قرآن کے نزول سے پہلے والوں میں شمار ہوتا ہے یا بعد والوں میں؟ پہلے والوں میں نا. تو جو اس قرآن سے پہلے والے ہیں الاولین ان کو کیا کہا گیا؟ سلفا، گزرا ہوا کر دیا. کیا کر دیا؟ گزرا. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ نوح کو گزرا ہوا کر دینا. اب جب نوح گزرا ہوا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہ گزرے ہوئے شخص کا میرے سامنے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بے مقصد ہو جاتا ہے نا. تو کہا نہیں، صرف گزرا ہوا نہیں کیا بلکہ مسل کرنا ہے بعد والوں کے لیے. لہذا کیا کرنا ہے؟ نوح کو مسل کرنا ہے بعد والوں کے لیے. یعنی دیکھنا ہے کہ بھائی اصل میں ذکر نوح کا نہیں ہو رہا، یہ نوح کی مسل سے ایک ایسے نوح کا ذکر ہو رہا ہے جس نے اس قوم اس امت کے درمیان آنا تھا یا آنا ہے. لہذا کیا کرنا ہے؟ اس نوح کو تلاش کرنا ہے. وہ کہاں ہے وہ نوح؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اسی طرح قرآن میں موسیٰ کا ذکر آتا ہے، تلاش کرنا ہے. یہ موسیٰ بنی اسرائیل والا نہیں ہے، بنی اسرائیل تو گزر چکا ہے، میرے ساتھ اس کا ذکر کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ میں نے
موسیٰ کی مسل کو تلاش کرنا ہے. موسیٰ کی مسل کون ہے؟ ٹھیک ہے جی. اس طرح اگر قرآن میں گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کا ذکر ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ ان اقوام کی کہانی مجھے نہیں سنائی جا رہی، بلکہ ان اقوام کی صورت میں ان کی مسل سے آج موجودہ قوم کا کہیں ہمارا ذکر تو نہیں کیا جا رہا. ہم بھی وہ قوم تو نہیں ہے جی. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کے بعد آنے والی جو قومیں ہیں ان میں سے کسی کا ذکر ہے. تو کس کا ذکر ہے؟ کہیں وہ ہم ہی تو نہیں. اس لیے قرآن کو آئینہ بناتے ہوئے جھانکنا ہے، دیکھنا ہے یہ چیزیں. تو سورہ زخرف کی آیت نمبر 56 فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. اب میں سوال کرتا ہوں ذرا غور کریں. فَجَعَلْنَاهُمْ، یہ جو ہم ہیں یہ ہم کون ہیں؟ بتائیں ذرا. قرآن میں کن کن کا ذکر آیا ہے؟ نام لے کر آیا ہے ذکر. کن کن کا آیا؟ کیا عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ان میں نہیں ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کا ذکر آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ سب مجھے بتا دیں. جو مائک پر بتا سکتے ہیں بتائیں. جی بالکل آتا ہے نا؟ جی بالکل ہے. تو جب عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو کیا کر دیا گیا؟ گزرا ہوا. اب صرف گزرا ہوا نہیں کر دیا بلکہ مسل کر دیا الآخرین کے لیے. مسل کر دیا کن کے لیے؟ الآخرین کے لیے. تو یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، یہ ان کے علاوہ جتنے بھی چھوٹے باقیوں کو چھوٹے بات کی بات ہے، خود کو مسلمان کہنے آئے نہ ذرا میدان میں. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے گزرا ہوا کر دیا، یہ کہہ رہے نہیں یہ ابھی زندہ ہے، آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے جی. آئے ذرا میدان میں، اب پتہ چلتا ہے. جی بالکل کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے. تو اب قرآن میں جہاں جہاں بھی عیسیٰ ابن مریم کا آپ کو ذکر ملتا ہے وہ اصل میں عیسیٰ ابن مریم کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کو تو گزرا ہوا کر دیا، نہ صرف گزرا بلکہ مسل کر دیا الآخرین کے. اس لیے قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کی صورت، عیسیٰ ابن مریم کی مسل سے بعد میں اس امت میں آنے والے کسی عیسیٰ کا ذکر کیا گیا ہے، وہ جو عیسیٰ کی مسل ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب وہ کون ہے ذرا غور کریں. ابھی آگے دیکھیں اگلی آیت کیا ہے. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا. وا اور لما، جو کہ کون جو کہ، وا اور لما جو کہ کون جو کہ، سلف کی مسل. اچھا سلف کون سا سلف اور اس کی مسل کون سی؟ آگے بتایا ابن مریم ماسلہ. ابن مریم جو ہے وہ ہے سلف، اور ماسلہ اس کی مسل جو ہے اس کو کیا کیا گیا؟ زوریبا. زوریبا کسے کہتے ہیں؟ زوریبا کسے کہتے ہیں؟ غور کیجئے گا. ایک ہوتا ہے لفظ، قرآن میں آپ نے دیکھا ایک ہے صرفنا ہے، ایک ہے ضربنا. قرآن میں دو طرح کے الفاظ آئے، ایک ہے صرفنا، ایک ہے صرفنا. ٹھیک ہے جی. اور ایک ہے ضربنا. ٹھیک ہے جی. یعنی ایک لفظ ہے صرفا، صرف کیا ہے؟ صرف. اور ایک ہے ضرب. ٹھیک ہے جی. یہ جو ضرب ہے اس کا معنی کیا ہے؟ صرف کا معنی کیا ہے؟ صرف کا معنی ہے کہ کوئی شے ہے، کوئی بھی شے ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو ہر پہلو سے سامنے لے آنا، ہر پہلو سے بات کرنا. کوئی شے ہے مثال کے طور پر یہ ایک شے ہے، تو جب اس کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس کو ہر پہلو سے سامنے لے آیا جائے. اس کے ٹوٹل پہلو کتنے ہیں؟ اس کے ٹوٹل پہلو ہیں 7. پہلے ایک پہلو سے سامنے لے جائے، پھر گھما کے دوسرے پہلو سے، پھر گھما کے تیسرے پہلو سے، پھر چوتھے پہلو سے، پانچویں سے، چھٹے سے، پھر جو 7واں اس کا اندر ہے، باطن ہے، اسے سامنے لا رکھا ہے جی. اسے کہتے ہیں صرف. اسے کیا کہتے ہیں؟ صرف. اب اس کے برعکس ایک لفظ ہے ضرب. ضرب کا معنی کیا ہے؟ جس کا ترجمہ کر دیتے ہیں چوٹ کا، کہیں ترجمہ کر دیتے ہیں چوٹ کر دینا، مارنا، اور کہیں پر کر دیتے ہیں مثال. بڑی عجیب بات ہے، یا تو چوٹ کرو یا مثال کرو. اور اگر چوٹ ہے یا مثال ہے تو اس کو ثابت بھی کرو، سچا ثابت کرو. کس صورت میں؟ ضرب کسے کہتے ہیں؟ ضرب کا معنی یہ ہوتا ہے، غور کیجئے، ضرب کا معنی یہ ہوتا ہے، غور کریں. ضرب کہتے ہیں کہ ایک شے، ایک بات جو پہلے اس کو بگاڑا جا چکا ہے، پہلے اسے بات موجود ہے، شے موجود ہے، بات موجود ہے، لیکن اسے بگاڑا جا چکا ہے. مثال یہ کہ بات ہے، وہ حق ہے، لیکن اس کے اوپر دھول مٹی چڑھا کے حق کو بگاڑ دیا گیا. بات تو موجود ہے، بات تو موجود ہے، لیکن اسے بگاڑ دیا گیا، اس کے اوپر دھول مٹی چڑھا دی گئی. اور ضرب کہتے ہیں کہ وہ جو اوپر دھول مٹی چڑھا دی گئی،
جو اوپر دھول مٹی جو خرابی کر دے گی اس کو ہٹا دینا اور جو پیچھے ہے اسے پھر سامنے لے آنا، حقیقت کو پھر دوبارہ سامنے لے آنا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. یعنی اس طرح آپ کو قرآن میں صرف صرفنا نہیں ضربنا بھی آئے گا. ضربنا کا معنی کیا بنے گا؟ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. ضربنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام باتیں، وہ تمام کے تمام حقائق، وہ حق جو ہم نے پہلے اس قرآن میں، یعنی کہ جو قرآن میں ہے یہ سارا بیان کیا تھا، ہم نے واضح کیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ وہ سارا کا سارا پھر چھپا دیا گیا. لیکن ایک وقت ہے ہم نے پھر دوبارہ سے وہ ساری دھول مٹی ہٹا کر پھر ہم اسے سامنے لے، ایک بار پھر سے ہم اسے سامنے لے آئے، ایک بار پھر سے ہم اسے سامنے لے آئے. تو یہ ہے ضرب کا معنی. تو یہاں پر کیا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا. وَلَمَّا، غور کریں، وَلَمَّا ضُرِبَ، یہاں بورڈ پر کر لیتے ہیں. لما زوریبا صرف فی الحال یہ ہے وا اور لما، ما جو پیچھے ذکر کیا جا رہا ہے جس کا، جو کہ، اور لا کا جو کہ، اور جو کہ کیا پیچھے کا ذکر ہو رہا ہے. پیچھے ذکر ہو رہا ہے بھائی جو الاولین ہے ان کو سلف کر دیے گا، نہ صرف سلف بلکہ مسل کر دیے گا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اور جو کہ ولما، اور جو کہ مطلب کیا ہے؟ ولما اور جو کہ سلف کی مسل ہے، جو کہ سلف کی مسل ہے. ولما اور جو سلف کی مسل ہے، اور جو سلف کی ولما اور جو سلف کی مسل ہے. اب سوال یہ پہتا ہے اے اللہ کون سے سلف کی مسل؟ کیونکہ سلف تو بہت ساروں کو کیا گیا، سلف تو بہت ساروں کو کیا گیا. نو جو ہے ان کا ذکر ہے، قوم نو جو ہے ان کا ذکر ہے، پھر عاد جو ہے ان کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، پھر ہود کا ذکر ہے، جو ہے وہ سمود کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، صالح کا ذکر ہے، مدین کا ذکر ہے، قوم مدین کا ذکر ہے، شعیب کا ذکر ہے، لوط کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے، ابراہیم کے بیٹوں کا ذکر ہے. اس طرح آگے بڑھتے جائیں، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، آل فرعون کا ذکر ہے، یوسف کا ذکر ہے، اپنا موسیٰ کا ذکر ہے، عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے. تو اے اللہ ان میں سے کس سلف کی بات کی جا رہی ہے؟ کس سلف کی مسل کی بات کی جا رہی ہے؟ کس سلف کی مسل کی بات کی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو آگے بتا دیا، وہ آگے جا کے بتایا ہے ابن مریم ماسالہ. لیکن وہ بات کی بات ہے، پہلے آگے کیا ہے؟ ضربا کیا؟ اور جو سلف کی مسل، کون سے سلف کی مسل؟ وہ سلف کی مسل جسے ہر لحاظ سے، یعنی ہم نے واضح کر دیا تھا، ہم نے واضح کیا تھا، اس کے حوالے سے حق ہم نے سب کچھ واضح کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بگاڑ دیا گیا، اس کے اوپر دھول مٹی چڑھا دی گئی، اسے چھپا دیا گیا، اس کے باوجود ہم سامنے لے آئے، اس کے باوجود ہم سامنے لے آئے. وَلَمَّا ضُرِبَ، اور جو سلف کی مسل جس کو ہر لحاظ، یعنی ہم نے تو واضح کیا تھا، اس کے باوجود کیا کیا گیا؟ اس کے بعد اسے پھر چھپا دیا گیا، اس کے اوپر دھول مٹی چڑھا دی گئی، اسے بگاڑ دیا گیا. اس کے باوجود ہم ایک بار پھر ہم کیا کیا؟ ہم اسے سامنے لے آئے، ہم اسے سامنے لے آئے، ہم اسے سامنے لے آئے. اب سوال ہی پیدا وہی جو پیچھے کہ اے اللہ اتنے سارے سلف ہیں، کس سلف کی بات ہو رہی ہے؟ کس سلف کی مسل کی بات ہو رہی ہے؟ تو آگے بتا دیا گیا ابن مریم، یعنی پہلے بتایا، غور کرو ذرا، وہ کون سا سلف ہے جس کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے، جس کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں، جس کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں گڑی ہوئی ہیں جی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ ابھی بھی زندہ ہے، ابھی وہ نہیں گزرا، ابھی وہ آئے گا، دوبارہ آئے گا. کون ہے وہ جی؟ وہ کون سا سلف ہے؟ وہ کون سا شخص ہے؟ کیا وہ کوئی ایسی قوم ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں، جو کہ الاولین میں سے، جو اس قرآن کے نزول سے پہلے آیا تھا، اس کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ابھی بھی، وہ سلف نہیں ہوا، وہ گزرا ہوا نہیں ہوا، وہ ابھی زندہ ہے، اس نے آنا ہے. وہ کس کے بارے میں؟ وہ کون ہے؟ کوئی شخصیت ہے، کوئی قوم ہے، کوئی ایسا ہے سلف میں سے، قرآن کے پہلے والوں میں سے کوئی ہے؟ بتائیں ذرا کون ہے وہ؟ عیسیٰ ابن مریم کا کہتے ہیں.
عیسیٰ ابن مریم. تو یہی کہا ولما ضربا. اور جو سلف کی مسل، کون سلف کی مسل؟ وہ جو ابن مریم ہے. ابن مریم کے بارے میں تو یہ جگڑ رہے ہیں، ابن مریم کے بارے میں تو یہ اختلافات کا شکایت ہیں. ابن مریم کے بارے میں تو انہوں نے جو حقائق تھے انہیں پھر دوبارہ سے چھپا دیا، کرپٹ کر دیا. جی ہم نے تو آج سے 14 صدی قبل حقائق کو کھول کھول کر سامنے رکھا تھا ابن مریم کے بارے میں، لیکن تب تو یہ مانے نہیں تھے. لیکن پھر انہوں نے کیا کہ انہوں نے پھر اسے بگاڑ دیا، سارا نقشہ سب کچھ بگاڑ دیا، حقائق کو بگاڑ دیا، اوپر دھول مٹی چڑھا دی. اس کے باوجود ہم نے کیا ہم اسے سامنے لے آئے. کسے؟ یہ دیکھیں ابن مریم مسالہ. ابن مریم مسالہ ولما ضرب ابن مریم مسالہ. اور جو سلف کی مسل جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا کہ نہیں وہ سلف نہیں ہوا، ہم کہہ رہے ہیں وہ سلف ہو چکا، اور اس کے بارے میں جو حقائق ان کو توڑ موڑ کے اس کو بگاڑ دیا گیا. اس بگاڑے جانے کے باوجود ایک بار پھر ہم اسے ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے ہم اسے سامنے لے آئے، ہر پہلو سے سامنے لے آئے، ہر پہلو سے سامنے. وہ کون ہے؟ وہ ابن مریم ہے. اس کی مسل کو سامنے لے آئے. تو جب ابن مریم کو سامنے لے کر آئے تو کیا ہو رہا ہے؟ اذا قومک منہ یصدون. جس وقت ہم ابن مریم کی مسل کو ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے سامنے لے آئے، اذا قومک منہ یصدون، تو تب تیری قوم اس سے، ابن مریم کی مسل سے پوری شدت سے، پوری قوت سے روک رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ یہ شدت سے روک رہی ہے. اس منہ، اس سے اذا قومک منہ یصدون، تب تیری قوم کو اس سے روکا جا رہا ہے. اور روکنے والی کون؟ تیری قوم کو روکا جا رہا ہے. جی کس کی بات ہو رہی؟ محمد کی قوم کو روکا جا رہا ہے. کس کی طرف جانے سے؟ کس کی طرف رخ کرنے سے؟ ابن مریم کی مسل کی طرف جانے سے. کب؟ جب ابن مریم کی مسل کو ہم سامنے لے آئے، ہر پہلو سے سامنے لے آئے، نہ صرف علمی لحاظ سے کھول کر سامنے رکھ دیا، بلکہ اسے جب اس نے آنا تھا وہ وقت آ گیا اور وہ سامنے آ گیا، تو اس وقت کیا؟ اذا قومک منہ یصدون، تب تیری قوم کو اس سے روکا جا رہا ہے. کیسے روکا جا رہا ہے؟ پوری قوت سے، پوری شدت سے. دیکھیں دو طرح کے ساد ہوتے ہیں. ایک ہے ساد سین دال ساد، ایک کیا ہے ساد؟ سین دال ساد. ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جو رکاوٹ. ایک ہوتا ہے سواد دال ساد. کون سی؟ سواد دال ساد. سین دال ساد اور سواد دال ساد کا فرق کیا ہے؟ سین دال ساد کسی بھی رکاوٹ کے بارے میں، یعنی کوئی غیر مادی رکاوٹ، کوئی شعوری رکاوٹ، اسے کہتے ہیں. لیکن جو سواد دال ساد ہوتی ہے، یہ وہ ساد ہوتی ہے جو جسے آپ کہتے ہیں کہ جس کے اندر طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، زور ہوتا ہے. اسی سے صدف، چٹان بند، جسے آپ چٹان کہتے ہیں. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل. تو صد کہتے ہیں ایسی رکاوٹ کو، ایسی روک کو جو انتہائی سخت ہوتی ہے، جس میں شدت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. ولما ضرب ابن مریم مسالہ اذا قومک منہ یصدون. کیا کہا جا رہا ہے؟ ولما ضرب ابن مریم مسالہ اذا قومک منہ یصدون. آج سے 14 صدیہ قبل، یہ آج کا ذکر کرتے ہوئے، جب عیسیٰ نے آنا تھا. کون سا عیسیٰ؟ ابن مریم نہیں، ابن مریم تو سلب کر دیا گیا. ابن مریم کی مسل نے آنا تھا. تو جب ابن مریم کی مسل آ گیا، جب ابن مریم کی مسل سامنے آ گیا اور اس کے حوالے سے حق بھی سارا سب کچھ کھول کھول کے سامنے رکھ دیا گیا، تو تب کیا کیا جا رہا ہے؟ اذا قومک منہ یصدون، تب تیری قوم کو اس سے روکا جا رہا ہے. کس کی قوم کو؟ آج سے 14 صدیہ قبل محمد کو بتا دیا گیا کہ جب ابن مریم کی مسل کو ہم سامنے لائیں گے، لایا گیا، جب آگے فیوچر میں سامنے لایا، تو اس وقت تیری قوم کو اس سے روکا جا رہا ہے. کیسے؟ پوری شدت سے، پوری قوت سے، پوری شدت سے، پوری قوت سے روکا جا رہا ہے. کس سے؟ ابن مریم کی مسل سے. کس سے؟ ابن مریم کی مسل. اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا غور کریں.
مجھے یہ بتائیں آج تک کوئی ایسی شخصیت آئی جس نے آ کر کہا، یہ سارے حقائق واضح کیے ہوں، جس نے آ کر کہا ہو کہ اس قرآن سے پہلے جتنے بھی آئے ان سب کے سب کو سلف کا دیا، نہ صرف سلف بلکہ مسل کا دیا گیا، اس لیے اے مسلمانوں ابن مریم نے نہیں آنا، ابن مریم کو تو سلف کا دیا جا چکا، نہ صرف سلف بلکہ مسل کا دیا، اس لیے اس قوم میں تم میں ابن مریم نے نہیں بلکہ اس کی مسل نے آنا ہے، اور لو وہ تمہارے سامنے آ چکا۔ اور پھر کیا اس شخصیت سے روکا جا رہا ہے محمد کی قوم کو یا نہیں؟ کیا ماضی میں ایسا ایونٹ ہوا یا آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ محمد کی قوم کو ابن مریم کی مسل سے روکا جا رہا ہے یا نہیں روکا جا رہا؟ پوری شدت سے، پوری قوت سے۔ اچھا آگے دیکھیں ذرا کس طرح روکا جا رہا ہے، روکا کس طرح جا رہا ہے؟ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 58، وَقَالُوا آلِهَاتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، ان کا کہنا یہ ہے، وَقَالُوا، اور کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں بھائی؟ سیدھی سی بات ہے، جب بھی رسول آتا ہے تو رسول کے دشمن کون ہوتے ہیں؟ جو اس سے پہلے اس گدی پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو انسانیت کی رہنمائی کی گدی ہوتی ہے، جنہیں کہتے ہیں ملاٹے، ملا، مذہبی ٹھیکیدار، ٹھیک ہے جی سر، یا جو بھی ان کے ساتھی ہوتے ہیں، حواری ہوتے ہیں، ان کا ساتھ دینے والے، ان کے پاس جو طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اختیارات ہوتے ہیں، تو یہ لوگ ہر رسول کے دشمن بنے، ہر رسول کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی، ہر رسول کے ساتھ ان لوگوں نے دشمنی کرتے۔ تو یہی جب ابن مریم کی مسل آ گیا ہے سامنے، تو یہی ملا طبقہ جو ہے، ملاٹے جو ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ روک رہے ہیں۔ کس طرح روک رہے ہیں ابن مریم کی مسل سے لوگوں کو؟ نہ اس کی بات نہ سننا، اس کے قریب نہ جانا۔ کس طرح؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ عذر کیا ہے؟ بہانہ کیا ہے؟ وَقَالُوا آلِهَاتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اور کہہ رہے ہیں کہ کیا جو ہمارے آلہات ہیں، یعنی آلہات، وہ جن کی دعوت وہ جن کی باتیں ہم مان رہے ہیں، جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء، ہمارے محدث، ہمارے مفسر، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے امام، ہمارے فلاں، ہمارے اتنے بڑے ملاٹے، یہ سارے کے سارے غلط ہو سکتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے غلط ہو سکتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے غلط ہو گئے، یہ اکیلا سچا ہو گیا؟ جی کیا یہ اکیلا سچا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں اے لوگوں خود بھی تو غور کرو، کیا سارے کے سارے غلط ہو گئے؟ یہ اکیلا سچا ہو گیا؟ یا پھر خود بتاؤ کہ جو ہمارے آلہات ہیں، جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جن کی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، جن کی اطاعت و اتباع ہم کر رہے ہیں، وہ بہتر ہیں یا یہ اکیلا بہتر ہے؟ جی ان کے پیچھے چلنے سے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی سختی نہیں آئے گی، دنیا بھی کماؤ گے، موجیں بھی کرو گے، دنیا بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، اور اگر اس کے پیچھے چلتے ہو تو خیر حاصل ہوگی یا پھر شر ملے گا، نقصان، دنیا بھی جائے گی، لوگ بھی دشمنی کریں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جی طلاقیں ہو جائیں گی، رشتے نہیں ہوں گے، جی اپنے گھروں سے نکال دیں گے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا۔ اچھا پھر اور جو لاجکیں پیش کی جاتی ہیں، بھائی ہمارے بڑے بڑے جو ہم جن کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ تو بڑی بڑی گدیاں، یہ بڑی بڑی گدیاں، وہ تو پھر وہ عرب تھے، عربی بولنے والے، اور ہم جن کے پیچھے چل رہے ہیں انہوں نے تو عربی سیکھی ہوئی، عربوں کی زبان آتی ہے، وہ دیکھو ایسے ہیں ویسے ہیں، اور یہ دیکھو یہ کیا ہے، اس کو تو عربوں کی زبان نہیں آتی، وہ لو پنجابی بولنے والا، اردو بولنے والا، کوئی اردو بولنے والا کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ جی ہمارے درمیان پیدا ہوا، ہمارے درمیان پلا پڑا، ہم کیسے مان لیں؟ یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ چلو کوئی عربوں میں ہوتا تو مان لیتے، عربی بولنے والا، جی۔ تو اس طرح کی جتنے بھی یہ دلیلیں پیش کر رہے ہیں، کیا کریں؟ وَقَالُوا آلِهَاتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، یہ ملاٹے محمد کی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو ذرا خود بتاؤ کہ جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جو ہمارے امام، محدث، فلاں ڈنگام، ملاٹے، مفسر، مترجم، وہ بہتر نہیں یا یہ بہتر ہے؟ ان کے پیچھے چلنے سے، ان کی اطاعت و اتباع کرنے سے بہتری ہے، خیر ہے، فائدے ہیں، یا اس کے پیچھے چلنے سے، اس کی بات ماننے سے، اس کی دعوت ماننے سے؟ دیکھو اگر ان کے پیچھے چلتے وہ کیا ہے یہ سب کچھ حلال ہے، مرغیاں کھاؤ، ٹیکنالوجی استعمال کرو، جو ریچے کرو، سب حلال ہے، جی۔ اور یہ کیا؟ یہ کہتا ہے سب کچھ حرام ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ دجال ہے، یہ فتنہ دجال ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ گاڑیاں، یہ دعوت الارض ہے،
جی یہ کہہ رہا ہے یہ جو گیسیں فضا میں بار گئی یہ دخان ہیں جی، یہ کہہ رہا ہے یہ ٹیکنالوجی ہے جتنی جدیدیت ہے یہی فتنہ دجال ہے، تو اس کے پیچھے چلو گے تو کیا ملے گا تمہیں جی؟ تمہیں تو نوکریاں چھوڑنی پڑیں گی، تمہیں تو گھروں سے نکال دیا جائے گا جی، تمہارے اوپر تو زمین تنگ ہو جائے گی، کہاں سے کھاؤ گے، کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے جی؟ تو کن کے پیچھے چلنے میں خیر ہے، بہتری ہے، فائدہ ہے؟ بتاؤ ذرا۔ پھر آگے کیا ہے؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، ما ضربوہ، نہیں ہم اسے ہر طرح سے چھپانے کے باوجود سامنے لے کر آئے، نہیں سامنے لے کر آئے، الا جدلا، اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم صرف جھگڑا کر رہے ہو، جدل کر رہے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہم جدل کرنے کے لیے سامنے لے کر آئے؟ ہم اس لیے سامنے لے کر آئے، ابن مریم کا مسئلہ جس کو تمہارے سامنے بیٹھا ہے تم اس کے ساتھ جدل کرو، جھگڑا کرو، اس کو گالیاں دو، بکواسات کرو، تہمتیں لگاؤ، ملامتیں کرو جی، اس کے ساتھ دشمنی کرو، اس کے خلاف محاذ کھولو، لوگوں کو بھڑکاؤ اس کے خلاف، اس لیے ہم سامنے لے کر آئے نہ۔ اے عقل کے اندو، ہم رسول کو اس لیے سامنے نہیں لے کر آتے کہ اس کے ساتھ جدل کیا جائے، بلکہ ہم سامنے لے کر آتے ہیں تب جب تمہیں صفحات سے مٹانا ہوتا ہے، تمہیں نشان عبرت بنانا ہوتا ہے جی۔ سمجھ رہے ہو کہ 4 دن اس کے ساتھ جدل کریں گے، جھگڑا کریں گے، اس کو زیر کر لیں گے، دوبارہ ہماری دکانداریاں چلتی رہے گی، یہ گم ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا، یہ تمہاری خام خیالی ہے، ہم اس لیے نہیں لے کر آئے سامنے، یہ کوئی کذاب نہیں ہے، یہ من الکاذبین نہیں ہے جی۔ اور اس کے باوجود اس قوم کا معاملہ کیا ہے؟ بل ہم قوم خاصمون، یعنی اس قدر حق کھول کھول کر واضح کر دیے جانے کے باوجود اس قوم کا معاملہ کیا ہے؟ یہ قوم، یہ لوگ جو اس وقت موجود ہیں جن میں ابن مریم کی مسئلہ کو لے آیا گیا، ابن مریم کی مسئلہ نے سب کچھ کھول کھول کر واضح کر دیا کہ اس کے باوجود یہ قوم جھگڑا کر رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے۔ خاصمون، کسی ملاٹے سے پوچھیں خے سواد میم اس کا معنی کیا ہے جی؟ یا خاصمون کا معنی کیا ہے؟ کسی ملاٹے سے پوچھے، کسی ربدان سے پوچھے، وہ کہے گا خاصمون کہتے ہیں جگڑ رہے ہونا۔ کون سا جھگڑا؟ گالیاں دینا، بکواسات کرنا، یعنی کہ اگر آپ کسی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو دشمن کے خلاف جو کیا جا سکتا ہے وہ کرنا، گالیاں دینا، بکواسات کرنا، الزامات لگانا، تہمتیں لگانا، ملامتیں کرنا، اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنا، یعنی جو اس کے خلاف کیا جا سکتا ہے وہ کرنا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ سارا کچھ احمد عیسیٰ کے خلاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے۔ کیا احمد عیسیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا یہ تو دیکھو، یہ تو عربی پنجابی بولنے والا، یہ ہمارے اندر سے یہ کیسا رسول ہوتا ہے، ہم اس کو کیسے، اس کی شکل ہے رسول ہونے والی، پھر یہ تو پینٹ کوٹ پہنتا ہے، پہلے داڑھی رکھی ہوئی تھی اب نہیں رکھی ہوئی، پینٹ کوٹ پہنتا ہے، ٹائی، کیا رسول اس طرح کے ہوتے ہیں؟ تم سے بندہ یہ پوچھے گدھے کے بچوں، کیا جب رسول آئے تم اس وقت موجود تھے؟ تم نے رسولوں کو دیکھا جی؟ جو تم اتنے یقین سے یہ کہہ رہے ہو کہ کیا رسول اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، اور رسول کیا پہنتے ہیں؟ کیا رسول جبے پہنتے ہیں، کبے پہنتے ہیں؟ گدھے کے بچوں، کوئی عقل سے کام لو جی۔ بہرحال آگے بڑھے، آگے دیکھو قرآن کیا جواب دے رہا ہے۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، پہلی بات یہ ہے کہ پچھلی آیت میں دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا، یہ اکیلا سچا، تو قرآن میں اکیلے کا لفظ نہیں آئے، قرآن میں کیا کہا؟ ام ہوا، قرآن میں کہا، قرآن کہہ رہا ہے اے عقل کے اندو، یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ تمہارے جیسا کوئی اکیلا بشر، کوئی شخص، انسان نہیں ہے، یہ ہوا ہے، ہوا تم سے کلام کر رہا ہے۔ ہوا جانتے ہو کیا ہے؟ یہی کائنات، یہ وجود۔ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ دیکھیں غور کریں، یہ ملاٹے کیا کہتے ہیں مجھے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اکیلا، یہ اکیلا، یہ اکیلا، یہی کہتے ہیں نا؟ کیا یہ اکیلا سچا؟ ایسا ہی ہے؟ یہ ملاٹے کیا کہتے ہیں؟ کیا ملاٹے یہ نہیں مجھے میرے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اکیلا، کیا یہ اکیلا سچا ہے، کیا یہ اکیلا حق پر ہے، باقی سارے غلط ہیں؟ یہی نہیں کہتے یہ اکیلا، یہی لفظ نہیں استعمال کرتے؟ اچھا میں نے کبھی کہا کہ میں تمہارے سامنے تمہارے جیسا ایک انسان یا تمہارے جیسا ایک بشر انسان بیٹھا ہوں، کبھی میں نے یہ کہا، یا میں نے کہا کہ تم سے اے عقل کے اندر یہ کائنات ہوا کلام کر رہا ہے، کائنات کلام کر رہی ہے جی، یہ رب کلام کر رہا ہے، رب میں یہی کہا یا نہیں کہا؟ تو اس کو عربوں کی زبان میں کیا کہا جائے گا؟ ہوا، کیا کہا جائے گا؟
ہوا بھائی احمد عیسیٰ کو لفظ بھائی لفظ قرآن تصدیق کر رہا ہے جی. اچھا آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ. ان ہوا نہیں ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہوا ہے اور آگے اللہ اگر ہے تو کیا ہے؟ عبد، یہ ہماری غلامی کر رہا ہے. اور جو ہم نے اس کا اس مقصد کے لیے انتخاب کیا ہے، اسی کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ تمہاری خواہشات کے مطابق عربوں کی زبان بولنے والے کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ کسی عرب کا کیوں نہیں ہوا؟ کسی مالدار کا کیوں نہیں ہوا؟ کسی ملاٹے کا کیوں نہیں ہوا؟ کسی فرقے کے ملاٹے کا کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ یہ دیکھو، یہ جو ذمہ داری ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، جو مقصد ہے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے چاہیے خالص ہمارا غلام. وہ جو خالص ہمارا غلام ہے، جو لوگوں کی پرواہ نہ کرے، لوگوں کی ملامتوں کی، لوگوں کی گالیوں کی، لوگوں کی دشمنی کی. تو اے عقل کے اندو ذرا غور کرو، کیا یہ پرواہ کر رہا ہے؟ اگر میں نے انتخاب کیا ہے اس کا تو صرف اس لیے کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ الا عبد انعمنا علیہ، اور یہ تو خالص ہماری غلامی کر رہا ہے. اس غلامی کے سبب، اس غلامی کے بدلے میں ہم نے انعام کیا ہے، اس کو یہ ذمہ داری دی ہے، اس کا انتخاب کیا ہے. رسول کے انتخاب کے لیے، رسول کو سامنے لانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کا رنگ دیکھا جاتا ہے. جو تم دیکھیں اس کا رنگ ایسا ہے، اس کی شکل ایسی ہے، اس کے کپڑے ایسے ہیں، اس کی زبان ایسی ہے، یہ عربی کیوں نہیں بولتا، یہ فلاں فرقے سے کیوں نہیں ہے. جی یہ جو کرائیٹیریا بنایا، یہ تم لوگوں نے بنایا ہوا کرائیٹیریا، یہ قانون تم لوگوں کا ہے. میرا قانون یہ نہیں ہے رسول کے بارے میں. میرا قانون رسول کے بارے میں کیا ہے؟ میرا قانون رسول کے بارے میں یہ ہے کہ رسول صرف وہی ہوگا، اسی کا میں انتخاب کروں گا جو خالصتاً میری غلامی کرے گا، ایک رائی برابر بھی اپنی مرضی نہیں کرے گا. تو ذرا غور کرو، احمد عیسیٰ رب کی غلامی کر رہا ہے یا نہیں؟ جہاں اے عقل کے اندر غور کرو، احمد عیسیٰ کے علاوہ اس وقت دنیا میں جتنے کوئی بھی ملاٹا ہوتا، کوئی ملاٹا، مثال کے اوپر ملاٹوں کی میں آپ کو بتاتا ہوں، احمد عیسیٰ سے پہلے کتنے ملاٹے ہیں میں بتا دیتا ہوں. ایک مثال کو وہ کہتا ہے جی مجھے امت کا امام بنا دیا گیا. ایک ملاٹا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے فرقوں کے خلاف بولتا ہے، سارے فرقوں سے تانگ آ جاتے ہیں، کوئی فرقہ اس کے خلاف جو ہے وہ یعنی اس طرح سے سامنے نہیں آتا، وہ سمجھتا میں پتہ نہیں کیا بلا بن بیٹھا ہوں. اور اس کے جو چیلے چانٹے وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ تو اصل میں وہی امام ہو جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ امام مہدی. اب اس سے بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے ہاں بھائی واقعہ تھا، جب میرا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا، میں تو سارے فرقے کے اوپر بھاری پڑ گیا، تو اس نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ اس نے دعویٰ کر دیا میں تو امام ہوں. ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز، اب بار بار وہ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے ان کے اوپر دے مارا، مجھے تو اللہ نے ان کے خلاف تیار کر کے بھیجا ہے، مجھے تو اللہ نے لانچ کیا ہے. اللہ نے لانچ کیا، اللہ نے بھیجا، اللہ نے ان کے اوپر دے مارا. میں تو یہ جو علماء کرام ہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہوں. تو یہ کسے کہتے ہیں؟ تو رسول ہوتا ہے. سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ یہ تم اردو میں کہہ رہے ہو، پنجابی میں کہہ رہے ہو، عربوں کی زبان میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کرو تو اس کا مطلب بنتا ہے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے ان کے اوپر دے مارا ہے، مجھے اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا ہے، مجھے اللہ نے تیار کر کے بھیجا ہے. عربوں کی زبان میں کیا کہا جائے گا بھائی؟ اگر اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے، ترجمہ کریں گے عربوں کی زبان میں، تو بنے گا انا رسول ربکم، انا رسول اللہ. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی عربوں کی زبان. اب اگر کوئی پنجابی میں یا اردو میں رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کی طرف تمہاری توجہ نہیں جاتی، یا وہ گدھے کا بچہ کذاب، سمجھ آ رہی ہے نہیں، وہ احمد عیسیٰ کے اوپر ملامتیں کرے، جی احمد عیسیٰ کے خلاف باتیں کرے، اور اپنے گریبانوں سے نظر نہیں رکھے بکواسات کر رہا ہے وہ گدھے کے بچے. اگر اتنی تیری اندر ہمت تجھے، اگر اللہ نے دے مارا تھا علماء کرام کے اوپر، تو جس اللہ نے تجھے علماء کرام کے اوپر دے مارا، تو سمجھتا ہے کہ احمد عیسیٰ کذاب ہے، تو احمد عیسیٰ تو ان علماء کرام سے بڑا مجرم نہیں ثابت ہوتا. وہ کیسا اللہ ہے جس نے ان علماء کرام کے اوپر تو تجھے دے مارا، ان کے اوپر تو مسلط کر دیا، یہاں تیرے اللہ کا بس نہیں چلا جی، یہاں تیرے اللہ کی زبان کٹ گئی، تیرے اللہ کے ہاتھ ٹوٹ گئے. آنا احمد عیسیٰ کے اوپر مسلط ہو جی. یہ بات کیوں کی؟ یہ بات اس لیے کہ احمد عیسیٰ سے پہلے یہ کذاب، یہ شیطان بھی یہ کہہ رہا تھا، مجرم بھی یہ کہہ رہا تھا مجھے اللہ نے بھیجا ہے.